بسم اللہ الرحمن الرحیم حامد و مصلیہ اما بعد۔ عزیز طلباء کرام، ہم نے گزشتہ سبق میں فعل لازم اور فعل متعدی کی تفصیل پڑھی۔ نحویر کے اس سبق میں ہم دیگر افعال عملہ کی تفصیل پڑھنے لگے ہیں۔ ان میں سے افعال ناقصہ ہیں۔ صاحب نحویر نے افعال ناقصہ کی تعداد 17 بیان کی ہے، اور افعال ناقصہ کو افعال ناقصہ کہنے کی وجہ بیان یہ کرتے ہیں چونکہ یہ افعال اپنے فاعل سے مل کر مکمل جملہ نہیں بنتے، بلکہ انہیں خبر کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اس سبب سے انہیں افعال ناقصہ کہتے ہیں۔ اور یہ کون کون سے ہیں؟ کانا، سارا، ظلا، باتا، اصبح، اضحى، امسا، عادا، آضا، غدا، راحا، ما زالا، منفکا، ما باریحا، ما فاتیہ، ما داما اور لیسا۔ یاد رہے کہ یہ افعال ناقصہ جو ہیں جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں، مسند الیہ کو رفع دیتے ہیں اور مسند کو نصب دیتے ہیں۔ مسند الیہ کو ان کا اسم کہا جاتا ہے اور مسند کو ان کی خبر کہا جاتا ہے، یعنی اسم مرفوع ہوگا اور خبر منصوب ہوگی۔ جیسے کانا زید قائما، اس طرح باقیوں کی مثالیں ہوں گی۔ تو یہ 17 افعال جو ہیں جملہ اسمیہ پر داخل ہو کر اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں۔ اسم کو ان کا اسم کہا جاتا ہے اور خبر کو ان کی خبر۔ یاد رہے اس میں دوسری بات کہ بعض افعال ناقصہ ایسے بھی ہیں جو بعض صورتوں کے اندر اپنے فاعل سے مل کر مکمل جملہ بن جاتے ہیں۔ ان افعال ناقصہ کو اس صورت میں فعل تام کہا جاتا ہے، پھر وہ ناقص نہیں ہوتے بلکہ تام ہو جاتے ہیں۔ جیسے کانا، کانا مطرن۔ اب اس میں کانا جو ہے یہ تامہ ہے، ناقصہ نہیں ہے، اور یہ یہاں حاصلہ کے معنی میں ہے، مطلب کانا مطرن کا بارش ہوئی۔ اچھا جی، کانا کی صاحب نحویر نے ایک اور صورت بھی بیان کی، اور وہ یہ ہے کہ کانا زائدہ بھی ہوتا ہے، یعنی اس وقت اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا، جملے میں یہ زائد ہوتا ہے۔ اور جب زائد ہوتا ہے یاد رہے کہ اس وقت یہ ابتدا میں نہیں آئے گا بلکہ کلام کے درمیان میں آئے گا۔ تو کانا کی 3 صورتیں ہو گئیں۔ کانا ناقصہ، اس وقت اس کو مبتدا اور خبر دونوں کی ضرورت ہوتی ہے، مبتدا کو اس کا اسم اور خبر کو خبر کہتے ہیں۔ کانا تامہ، اس وقت یہ اپنے فاعل سے مل کر مکمل جملہ بن جاتا ہے اور یہ حاصلہ کے معنی میں ہوتا ہے۔ اور کانا زائدہ، اور جب یہ زائدہ ہوتا ہے اس وقت یہ جملے کے درمیان میں آتا ہے، شروع میں نہیں آتا۔ یہاں تک الحمدللہ ہم نے افعال ناقصہ کے حوالے سے، ان کے عمل کے حوالے سے تفصیل پڑھی۔ اس کے بعد ہیں افعال مقاربہ۔ 17 افعال ناقصہ ہیں اور 4 افعال مقاربہ ہیں۔ صاحب نحویر نے فرمایا وہ کون کون سے ہیں؟ عسا، کادا، کرابا اور اوشا کا۔ ان کے عمل کے بارے میں فرمایا کہ یہ بھی کانا کی طرح ہی عمل کرتے ہیں، یعنی جس طرح کانا اور اس کے دیگر ساتھی جو ہیں جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں، مسند الیہ کو رفع اور مسند کو نصب دیتے ہیں، اسی طرح افعال مقاربہ جو ہیں یہ بھی جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں اور اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں۔
ہاں افعال ناقصہ اور افعال مقاربہ میں ایک فرق ہے، اور وہ یہ ہے افعال ناقصہ کی خبر عام ہے، اس میں کوئی قید نہیں ہوتی، لیکن افعال مقاربہ کی خبر کے اندر قید یہ ہے کہ افعال مقاربہ کی خبر فعل مضارع ہوگی۔ پھر جب فعل مضارع ہوگی اس میں تفصیل ہے، کبھی فعل مضارع ان کے ساتھ ہوگی اور کبھی فعل مضارع ان کے بغیر ہوگی۔ جیسے عسیٰ زید ان یخرج، یہ ان کے ساتھ ہے، عسیٰ فعل مقارب ہے، زید اس کا اسم ہے، اور ان ناصبہ موصول حرفی، یخرج فعل اسم ہوا اسم فاعل جو زید کی طرف لوٹ رہا ہے، فعل اپنے فاعل سے مل کر موصول حرفی کا صلہ، اور یہ بطویل مفرد ہو کر عسیٰ کی خبر ہے۔ کبھی کبھی فعل مضارع جو عسیٰ کی خبر ہوتا ہے وہ ان کے بغیر بھی آتا ہے، جیسے عسیٰ زید یخرج، تو دونوں طرح استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، جس طرح کانا تامہ ہوتا ہے اسی طرح عسیٰ بھی تامہ ہوتا ہے، اور اس صورت میں اسے خبر کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ یہ اپنے اسم سے ہی مل کر جملہ بن جاتا ہے، اور ایسی صورت میں اس کا اسم جو ہوتا ہے وہ فعل مضارع ان کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے اس کی مثال بیان کی عسیٰ ان یخرج زید، اس میں عسیٰ فعل مقارب ہے، تام ہے، ان ناصبہ موصول حرفی، یخرج فعل، اور زید اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر ان ناصبہ موصول حرفی کا صلہ ہے، موصول صلہ مل کر مفرد کی تعویل میں ہو کر یہ عسیٰ کا فاعل ہے، اور فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ ہے۔ افعال مقاربہ کا عمل ہمارے سامنے یہ آیا کہ یہ اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں، اور ان کی خبر کیا ہوتی ہے؟ فعل مضارع ان کے ساتھ ہوگی یا ان کے بغیر ہوگی، اور کبھی کبھی یہ بھی تام ہوتے ہیں، اس صورت میں ان کو خبر کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ اپنے اسم سے مل کر ہی مکمل جملہ بن جاتے ہیں۔ ایک چیز ان کے بارے میں یہ رہ گئی کہ ان کو افعال مقاربہ کیوں کہتے ہیں، ان کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ تو افعال مقاربہ کو افعال مقاربہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ خبر کا حصول جو ہے وہ اسم کے لیے قریب ہو گیا ہے، خبر کا حصول اسم کے لیے قریب ہے۔ اگر اس حصول کو دیکھا جائے تو اس کی پھر مختلف اقسام نحویوں نے بیان کی ہیں، اور وہ 3 قسمیں خبر کے اسم کے قریب ہونے کے حوالے سے۔ پہلی قسم یہ ہے کہ متکلم کو امید ہو کہ خبر کا حصول قریب ہے، اس کے لیے عسیٰ بولا جاتا ہے، عسیٰ زید ان یخرج، جب متکلم یہ جملہ بولتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زید کا نکلنا جو ہے یہ کیا ہے؟ قریب ہے، تو یہ امید کی حد تک ہوتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے متکلم کو یقین ہوتا ہے، وثوق ہوتا ہے کہ خبر کا حصول قریب ہے، اس کے لیے کاد آتا ہے، کاد زید ان یخرج۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ متکلم کو یقین ہوتا ہے کہ اسم نے خبر کو حاصل کرنا شروع کر دیا ہے، اس کے لیے کارابا اور اوشا کا استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ چونکہ خبر کو اسم کے قریب ہونے کے معنی کو بیان کرنے کے لیے آتے ہیں، اس وجہ سے ان کو افعال مقاربہ کہتے ہیں۔ الحمدللہ یہاں تک ہم نے افعال ناقصہ اور افعال مقاربہ کی تفصیل، ان کا عمل پڑھا، اور ان کے بارے میں صاحب نحویر نے جو دیگر چیزیں بیان کی ان کا ذکر کیا۔ انشاءاللہ العزیز اگلے سبق میں ہم افعال مدح و ذم اور افعال تعجب کا بیان پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت کی